آئیے چلتے ہیں حضرت والا کی طرف، جس میں وہ اپنا آپ بیتا ہوا کوئی ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس میں ہمیں روحانیت کے حوالے سے بہت سے اسباق ہوتے ہیں۔ تو حضرت یہ بڑا ہی دلچسپ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کے حوالے آپ کا کوئی ذاتی واقعہ سنتے ہیں، تو آج آپ ہمیں اس حوالے سے کیا سنائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اس حوالے سے آج میں 2 خواب شیئر کروں گا، جی ظاہر ہے کہ میری زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اچھا، پہلا خواب تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہوا۔ وہ میرے جو ہے والد نسبتی ہیں اور میرے استاد حدیث بھی تھے، میرے پیر و مرشد بھی تھے، کئی رشتے میرے ان کے ساتھ قائم، اور ان کی روحانی توجہات جو ہے وہ تو تھی میرے ساتھ۔ الحمدللہ۔ تو میں جب تخصص جو ہے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں تخصص جو ہے کہ 2 سال مکمل کیے، اور تخصص کے اندر میں شاگرد ہوں مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مفتی نظام الدین شامزی ہمارے مشرف تھے، تو 2 سال میں تخصص کے بعد جو پہلا سال تھا تو میں جو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے بینات، دفتر بینات جو ہے اس کے اندر ان کے ساتھ افتاء کی مشق کرتا تھا، فتوے لکھتا تھا حضرت کی زیر نگرانی، اور حضرت نے کچھ اور بھی کام دے رکھے تھے حدیث کے، وہ بھی میں کرتا تھا۔ ان دنوں میں خواب دیکھتا ہوں کہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر سارے طلبہ جمع ہیں، اور وہ محراب کے قریب سے ایک یوں لکڑی کے ڈنڈے یوں لگا کے نا یوں حصار باندھا تاکہ مہمان صرف رہے، پبلک ڈنڈوں سے باہر رہے، صرف مہمان۔ اور مہمان کون داخل ہوئے؟ وہ عرب مشائخ ہیں، عرب کے مشائخ ہیں، اور لا کون رہا ہے؟ محدث صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری قدس سرہ۔ تو یہ لا رہے۔ حضرت بن نوری سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ پہلے 78 میں غالباً جو ہے وہ وصال فرما گئے، میں 83 کے اندر جو ہے جامعہ اسلام بنوری ٹاؤن میں داخل ہوا۔ تو اب وہ حضرت بن نوری ان کو پورا جو ہے وفد لے کے آ رہے، سارا وفد لے آئے، اور وہ سارے ممبر کے سامنے سارے عرب مشائخ بیٹھ کے، نورانی مشائخ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک شان والی شخصیت، وہ بیٹھ گئے۔ اب سب ہم طلبہ ان ڈنڈوں کے ارد گرد کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں اور ان کے بیانات باتیں سن رہے ہیں۔ اب کیا باتیں مجھے کوئی خبر نہیں، اور میں بھی سن رہا ہوں، دل میں حسرت و یاس ہے کہ یہ ہمیں روک دیا انہوں نے، یہ فینس لگا کے ملاقات نہیں ہو سکتی، مسافہ نہیں ہو سکتا، کاش مسافہ ہوتا۔ میں یہ دل میں یہ خیالات لا رہا ہوں، لیکن خیر ان کی باتیں سن رہا ہوں۔ اب اتنے میں وہ جلسہ ختم ہو گیا، اب سارے اکابر جانے لگے۔ جیسے جانے لگے تو اب ہم کھڑے بالکل ایسے افسوس سے کہ وہ اکابر گزر رہے ہیں، تو ان اکابر میں وہ سارے وفد میں جاتے جاتے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ اچانک ایک دم میری طرف آ گئے۔ میں ان فینس کے اس طرف کھڑا تھا، اچانک میرے پاس آئے اور فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اچھا، یہ کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب اچانک آئے اور ایک حضرت کی حیبت، میں طالب علم، تو میں گھبراہٹ، میں یہ کہنا چاہ رہا علم اور حافظہ مانگتا ہوں، علم اور حافظہ۔ تو حافظے کے میرے حفظ منہ سے نکلا، میں نے کہا میں علم اور حفظ مانگتا ہوں حضرت، علم اور حفظ مانگتا ہوں۔ میں یہ کہا تو حضرت نے جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے بھی ہاتھ اٹھا دی، دعا کرنے کے بعد حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں سے کیا نکلا؟ مٹھائیاں نکالی۔ اچھا، مٹھائیاں وہ ہمارے کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک پنے کے اندر جو ہے وہ سنترا لپٹا ہوتا ہے، اس کی پھاڑیاں بنی ہوتی ہیں، کینڈیاں، یہ مٹھائیاں نکالی اور میری جیب میں ڈال دی۔ اچھا، کیا کر لو جا، ہو گیا، ماشاء یہ کہا اور حضرت چلے گئے، اور میں اتنا خوش ایک دم، اور آنکھ کھل گئی۔ اللہ۔ تو میں نے یہ خواب پھر اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے شیئر کیا کہ ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، چہرہ خوشی سے تمتما گیا، کہا کہ میاں تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ فرمایا کہ ہماری نسبت سے حضرت بنوری کی توجہات تمہیں مل گئیں، سبحان اللہ۔ ہماری، کیونکہ حضرت لدھیانوی کے ساتھ جو تعلق تھا حضرت بنوری کو، بلکہ حضرت لکھتے تھے میرے ہم نام میرے ہم کام، اچھا، مولانا یوسف صاحب کو لکھتے تھے حضرت بنوری میرے ہم نام میرے ہم کام، مولانا محمد یوسف لدھیانوی انہوں نے یہ کیا وہ کیا، جو آج کی بعض کتابوں میں تقریر لکھی۔ تو حضرت لدھیانوی شہید نے مجھے یہ بشارت دی کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں جو انشاءاللہ دنیا کی راحتیں بھی، دنیا کی نعمتیں بھی خوب نوازے گا۔ وہ جو حضرت مٹھائیاں جیب میں ڈالی ہیں، اس کا دنیا کی ساز و سامان میں بھی کمی نہیں آئے گی تمہیں، اور اللہ علم و معرفت بھی تمہیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آج واقعی اللہ نے دنیا کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، حالانکہ میں دنیا کمانے میں نہیں دوڑتا، میں اللہ کے کام میں لگا رہتا ہوں،
اور اسی فکر میں اللہ میری علم و معرفت کو بڑھائے، اکابر کا لایا پیغام آگے پہنچاؤں، یہ درد رہتا ہے، اور یہ خلق خدا کی خدمت کو یہ فکر رہتی ہے، اور اپنی دنیا کمانے اور سمیٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں، لیکن اللہ نے کمی نہیں چھوڑی۔ کون سی نعمت جو ہے دنیا کی اللہ نے میرے قدموں میں ڈالی، تو حضرت بنوری کا وہ خواب مجھے یاد آتا ہے۔ تو یہ میرے ساتھ ہوا۔ دوسرا خواب یہ ہوا کہ میں جو ہے حضرت روزانی شہیدی کا زمانہ ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہوں۔ وہ جو حیدری مارکیٹ کراچی میں جو ہے، حیدری مارکیٹ کے ساتھ بلاک غالباً بلاک ایف ہے یا جے ہے، تو وہاں پہ حضرت کی خانقاہ ہے۔ تو حضرت جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، حضرت موجود ہیں، لیکن میں خانقاہ میں جب جاتا ہوں تو حضرت اپنے حجرے میں، اور ایک بنگالی سا بابا وہ صفائی کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، اور ایک ڈیسک ہے اس کے اوپر اس طرح ایک پرچہ پڑا ہے۔ تو جیسے میں اندر انٹر ہوتا ہوں، سلام کرتا ہوں، مجھے دیکھتا ہے، مجھے دیکھتے فوراً یہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے میسج چھوڑا ہے۔ اچھا، یہ مجھے پرچہ دیا۔ اس پرچے پہ کیا لکھا ہے؟ پرچے میں لکھا ہے کہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں مولانا منیر احمد اخون کو اجازت دے دوں، سبحان اللہ، اجازت دے دوں، سو میں مولانا منیر احمد اخون کو اجازت دیتا ہوں، سبحان اللہ، محمد عبداللہ وسلام، محمد عبداللہ، یہ لکھا ہوا پرچہ مجھے اس نے دیا۔ میں نے وہ پرچہ لے لیا، آنکھ کھل گئی۔ میں نے صبح کو ابا شہید کو میں نے بتایا کہ ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، چہرہ تمتما گیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ کتنا کرم کیا کہ ہماری اس نسبت سے حضرت عارفی نے بھی اپنی روحانی توجہات تمہیں عطا کر دی۔ اور پھر حضرت نے مجھے وہ تمام معمولات کہ جو خلفاء کو حضرت عارفی نے دیے ہوئے تھے، فرمایا کہ خاص حضرت عارفی نے مجھے یہ معمولات دیے ہوئے تھے، یہ معمولات میں تمہیں بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ سب معمولات انہوں نے مجھے دے دیے۔ اور اس کا آگے نتیجہ کیا ظاہر ہوا کہ دوسرے دن حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر حسن عباس، اچھا، وہ ابا جی شہید کے پاس ہے الفلاح مسجد دستگیر نمبر 14 میں، اچھا، وہاں آئے اور کیا کہا کہ حضرت مفتی منیر احمد اخون صاحب کو اجازت دے دیں کہ وہ ہمارے ہاں حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی کی مسند پر بیٹھ کر ہمیں بیان کرے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی اس میں تو خلفاء کی ترتیب ہے، حضرت کے خلفاء وہ تو واز کرتے ہیں، تو یہ مفتی منیر تو ان کے خلفاء میں نہیں ہے، بالکل، حالانکہ یہ تو تصرف ادھر سے ہو رہا ہے، بالکل، خلفاء میں نہیں ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ کہ حضرت مولانا سبحان محمود صاحب، جن کا بھی حضرت صابان محمود نام ہو گیا تھا، دارالعلوم کرنگی کی شیخ الحدیث، اور مولانا تقی عثمانی یا مولانا رفیع عثمانی، ان دونوں کے استاد ہیں جی۔ وہ جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، اس غالباً پیر کا دن تھا، اس وقت بیان کیا کرتے تھے حضرت عارفی کی مسند پہ بیٹھ کر۔ تو ان کا وصال ہو گیا تھا، تو حضرت حسن عباس صاحب نے حضرت شہید سے کہہ کے میری اجازت لی، اور حضرت نے مجھے کہا بھائی میاں وہ خواب جو دیکھا تھا اس کے انوارات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، جاؤ حضرت عارفی کی مسند بیٹھ کے بیان کرو اور برکتیں لوٹو۔ سبحان اللہ۔ تو میں پھر جو ہے اس مسند پہ بیٹھ کے بیانات کرنے لگا۔ اس مسند پہ بیٹھ کے کیا انوارات مجھ پہ ظاہر ہوتے تھے وہ میں ہی جانتا ہوں، وہ الفاظ کے پنجرے میں بند نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ دو خواب جو میری زندگی کے ایسے خواب ہیں، میں پوری زندگی میں اس کے اثر کو دیکھتا رہا، اور آج تک جو الحمدللہ انہی بزرگوں کی توجہات سے میری گاڑی چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھے، آمین۔ اور ہمیں بھی آپ کی برکات سے ہمیں بھی فیض یاب کرے، تمام مریدین کو۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا۔ ناظرین، یہ آپ نے حضرت کا واقعہ سنا اور حضرت دیکھا کیسے جامع نسبتین ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے شیخ اور اپنے شیخ کے بھی شیخ کی برکات سمیٹے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت کی ان فیوز و برکات سے زیادہ فیضیاب ہوں، آپ کے بتائے ہوئے عمل پر، بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل کریں، اور اس حساب سے اپنی زندگیاں ڈھالیں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں، اور آپ سے سچی محبت کا تعلق رکھیں، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ نعمتیں ہیں جو حضرت نے اپنے اولیاء سے، اپنے بزرگوں سے لوٹیں، اور یہ حضرت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو ایسے جامع النسبتین پیر سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔